اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک اسلامک اسٹائل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میں حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور کرامات کا ذکر کروں گا۔ آپ کا اصل نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے اور معرفت میں آپ کو غوث الاعظم کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے۔ ایک تو بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ دادا بھی اللہ کے ولی اور نانا بھی اللہ کے ولی۔ آپ کے والد محترم جن کا نام ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست ہے، وہ بھی اللہ کے ولی اور آپ کی والدہ بھی ولیہ۔ ایک دفعہ چند لوگ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے لے کر جا رہے تھے۔ حضرت غوث پاک کے والد صاحب نے ان سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ آپ کو اس کی بدبو سے پتہ چل گیا تھا کہ اس میں کیا ہے، مگر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ڈنڈے سے تمام مٹکے توڑ دیے۔ اس کی اطلاع جب بادشاہ تک پہنچی، اس نے آپ کو طلب کر لیا۔ آپ تشریف لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ مٹکے کس کے ہیں؟ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پتہ تھا، مگر مجھے آپ پر ترس آ گیا کہ اگر آپ یہ شراب پیئیں گے تو دوزخ میں جلیں گے، اس لیے میں نے سارے مٹکے توڑ ڈالے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی ہے، غلط آدمی کا احتساب کروں گا۔ بادشاہ غصے میں کہنے لگا، کس نے ڈیوٹی لگائی ہے؟ آپ کی تو آپ کہنے لگے، میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے۔ یہ مسلمان کے ذمہ ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، یہ ذمہ داری ہے اور اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ کی اس بات سے بادشاہ پر بہت روب طاری ہو گیا۔ اس نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کو وزیر بناتا ہوں، آپ میرے محتسب بن جائیں۔ جو بندہ ایسا کام کرے آپ اسے روکیں۔ آپ فرمانے لگے کہ اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جس کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگائے اسے بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تھے آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے والد محترم۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا، میرے والد محترم انتقال کر گئے۔ والدہ تھی اور میرا ایک بھائی۔ ہم گاؤں میں رہ رہے تھے۔ کچھ بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے تو میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ بچوں کے ہاتھ ایک بیل آ گیا تو تمام بچے اس بیل کو تنگ کرنے لگے، کوئی کان کھینچتا، کوئی ٹانگ، کوئی بچہ بیل کے سینگ کھینچتا اور کوئی بچہ بیل کی دم۔ میں بھی آگے بڑھا اور میں نے بیل کی دم پکڑ کر کھینچ لی تو بیل نے یکدم مڑ کر میری طرف دیکھا اور بولا، شیخ عبدالقادر جیلانی تو ایسا نہ کر۔ آپ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، بیل کو اس طرح بولتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا کہ بیل بولتا ہے۔ بیل نے کہا، اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لوگ آج کل ایسے واقعات سن کر وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے سنی حضرات بھی ان وسوسوں میں الجھ جاتے ہیں۔ آئیں آپ کو جامع المعجزات سے
حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بیل کی سواری کی، وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا۔ بیل سواری کے لیے نہیں بنا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور بولا تو بڑا بے وقوف ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے، مجھ سے وہ کام لے جس کے لیے مجھے پیدا کیا گیا ہے۔ تو وہ شخص ڈر گیا اور بولا بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ بیل بول رہا ہے۔ تو بیل دوبارہ بول پڑا۔ اس سے بھی حیرانگی والی بات بتاؤں؟ تو وہ شخص بولا کہ وہ کیا ہے؟ تو بیل بولا کہ مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ شخص بولا کہ میں دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی باتوں میں یقین کیا کریں، ان کی کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں گھر واپس آیا تو ڈرا ہوا تھا اور میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً آواز کے پیچھے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جیلان میں اپنے گھر کی چھت پر کھڑا ہوں اور میری سیدھی نظر میدان عرفات میں گئی۔ حج کے دن تھے، سب لوگ مل کے لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے باہر سے ڈر کے آیا تھا، اب اپنی چھت سے بھی ڈر کر نیچے اترا اور اپنی والدہ صاحبہ کو ساری بات بتائی۔ والدہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب تمہاری ولادت ہوئی تو رب کریم نے یہ بہت ساری بشارتیں دکھائیں۔ آپ کمرے میں گئیں اور ہاتھ میں آپ کے 80 دینار تھے، آپ باہر ہیں۔ آپ نے 40 دینار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے اور فرمایا کہ یہ 40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے ہیں، اور فرمایا کہ جا بغداد چلا جا اور وہاں دین کی تعلیم حاصل کر۔ خیال رکھنا میں عورت ہوں، آپ کے پیچھے نہیں آ سکتی۔ 40 دینار والا قصہ تو آپ سب کو معلوم ہے، اس کا ذکر پھر کبھی کریں گے۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 12 سال تعلیم حاصل کی۔ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے بندوں کی صحبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک لے جاتی ہے اور اللہ والے کے پاس بیٹھنے والے ہر سجدے میں سرور حاصل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید کرامات لے کر حاضر ہوں گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر اور ساتھ ساتھ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔